बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, बुशरा बीबी 10 रोज़ मंजरे आम से गायब रही। अब अचानक उनकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो 26 नवंबर को डी चौक से वापस जाने का दिफा करती नज़र आई। तो क्या आपको लगता है कि बुशरा बीबी इस वक्त सियासी अज़ाइम लेकर कुछ चल रही हैं या फिर ये वजाहत आना उनकी तरफ से ज़रूरी था? देखिए, पहले तो 1 मिनट 44 सेकंड का उनकी गुफ्तगू है जी। और इस गुफ्तगू का मौका महल और जिस तरीके से ये रिकॉर्ड हुई है उसके ऊपर भी मेरा एक तबसरा है। लेकिन पहले आप ये 1 मिनट 44 सेकंड की जो है वो गुफ्तगू सुन लें, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखें, मैंने एक 17 नवंबर को वीडियो की थी, मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका थंबनेल था सबसे तहलका खेज खबर, पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस में 4 लोगों पर क़यामत टूट पड़ी, बेशरम, बेगैरत, बेहया, बस गालियां नहीं दी गई, सबसे बड़े लीडर्स के कान लाल। ये था उसका थंबनेल, जिसमें मैंने एक मुलाकात का और उस मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू का तज़किरा किया था। फिर ऑनवर्ड आपने जाकर देखा कि काशिफ अब्बासी साहब ने गालिबन 28 या 29 नवंबर को या 30 नवंबर को ये बेशरम बेगैरत वाली बातें की गई और ये वाली ख़बर उन्होंने ब्रेक की, बहुत ज़्यादा फिर वायरल भी हुई। फिर उसकी तस्दीक मुख्तलिफ क्वार्टर से हुई। फिर सलमान अकरम राजा ने उसके ऊपर लबकुशाई की, कुछ बातें की और कुछ बातें उन्होंने कहा कि ये मैं फ़ोरम के ऊपर मुनासिब नहीं है कि मैं मीडिया के फ़ोरम के ऊपर ये बात करूं। इस वीडियो में ना देखें, ये मामला सिंगल एक चीज़ नहीं है, एक से ज़ायद वाक़यात हैं, मुख्तलिफ मुलाकातें होती रही हैं और वो खुफिया मुलाकातें हैं, बिकॉज़ उनको पब्लिक डोमेन में नहीं, यानी कि मीडिया डोमेन से दूर रखा गया। उसकी जो तफसीलात, कुछ तो ऐसी हैं जिसकी तफसीलात जारी नहीं की गई, फिर कुछ ऐसी हैं कि जिनकी तफसीलात डिफरेंट किस्म की जारी की गई। तो इन खुफिया मुलाकातों में क्या होता रहा, उससे आप ज़ाहिर है कि दिलों के हाल तो खुदा जानता है। देखिए, मेरे पास तो ऐसा कोई मीटर मौजूद नहीं है कि जिसमें मैं ये चीज़ें सामने रखूं और मैं कहूं कि जनाब फ़लाँ शख्स के दिल का हाल मुझे पता चल जाए, तो वो तो नहीं पता चल सकता। लेकिन अभी तक जो चीज़ें मेरे इल्म में आई हैं, यकीनन इससे ज़्यादा भी होंगी और भी मज़ीद चीज़ें होंगी, उनकी बुनियाद पे मैं एक बात आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि वो जो कहावत है या मिसाल है ना कि बेवकूफ़ दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है जी, तो मेरा ख्याल है द लीस्ट वन कैन से बुशरा बीबी का ये जो टोटल इस सारे मामले में किरदार है, या अब वो उनको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही क्यों पेश आ रही है और दरमियान में क्या क्या होता रहा। मैं सिर्फ ये 26 नंबर पे जो हुआ उसके हवाले से नहीं, मैं आपके साथ जो इनसाइड डिटेल्स और कुछ मैं अपनी ऑल अलॉन्ग वीडियोस में बातें करता रहा हूँ, मैं आपको ज़रा सीक्वेंस में बताऊँगा कि ये बुशरा बीबी की रिहाई, उससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, बुशरा बीबी की रिहाई होना, ये फ़ाइनल कॉल और ये सारा होना, ये क्या आपके सामने कहानी जो है वो सामने रखता है। ज़रा पहले सुन लें 1 मिनट 44 सेकंड। मौजूद थी, फायरिंग के वक्त भी हम मौजूद थे और आपकी जो गाड़ी थी वो कलसूम अस्पताल के साथ खड़ी थी, तो हम खुद आपकी आंखों से देखा। देखिए, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ और जो खान के लिए निकले हैं उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ जी। वहाँ बहुत से गवाह हैं, 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे। नहीं बेटा, वहाँ बहुत से गवाह हैं, वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। और जब मैं वहाँ से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। मैडम, ये पहले भी सीबीआई को, इमरान खान को इस खैबर पख्तूनख्वा ने सपोर्ट दिए और अपनी जान की कुर्बानी लगाकर पठान हमेशा गैरतमंद रहे हैं और उन्होंने हमेशा सबूत दिया, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम ये साबित करेंगे कि पीटीआई के साथ और खान साहब के साथ है। मैं आई थी इसलिए खान के नाम पे जो शहीद हुए हैं, खान ने कहा था कि उनके पास जाना है, बहुत जरूरी। थैंक यू। चले जी।
अच्छा, ये जिस तरीके से उन्होंने थैंक यू मैडम कहा और सब ने ख़त्म कर दिया, बहुत सारे लोग थे बात कर सकते थे। 1 मिनट 44 सेकंड का ये वीडियो क्लिप सामने आया जिसमें बुशरा बीबी अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हैं। इस तमाम सारी जो सियासी कहानी है ना, इसमें शायद सबसे पुरस्कार किरदार के तौर पे इस वक्त जो है वो बुशरा बीबी मौजूद है। और बुशरा बीबी के फेवर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ जा रही है जी, वो ये चीज़ जा रही है कि फैसल वावडा उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। सही, कि इनसे बचाना है, इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो इसका नेट रिजल्ट क्या है? नेट रिजल्ट ये है कि बुशरा बीबी कंसोलिडेट हो रही है। अब वो फैसल वावडा किसके कहने पर क्यों इनकी मुखालफत कर रहे हैं? क्योंकि जिसकी मुखालफत फैसल वावडा करेंगे, तहरीक इंसाफ के लोग उसको हीरो बनाएंगे, सर पे बैठा लेंगे। हाँ, ये तो सबको मालूम है। ऑटोमेटिक। तो वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, आपको मैं इसके ऊपर क्या तबसरा करूं, वो कर रहे हैं। अलबत्ता ऑल अलोंग दिस स्टोरी इमरान खान साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में एक बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में आ गए। इस सारी चीज़ों के बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको शायद उन्हें ओन करना पड़ रहा है। बुशरा बीबी के हवाले से देखिए, बुशरा बीबी रिहा हुई, हमने एक वीडियो की थी, शायद आप और मैं साथ ही थे या अकेले मैंने वीडियो की थी। मैंने कहा था कि 1 नहीं 4 बड़े रिहाइयाँ जी होने वाली हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, चौथे स्टेप के ऊपर, चौथे स्टेप पे जी, बुशरा भी रिहा होंगी। मैंने कहा 1 दिन लगेगा, 2 मजीद रिहाइयाँ हो जाएंगी, अलीमा खान और उस्मा खान ये बाहर आ जाएंगी, वो बाहर आ गई। और इन 3 के बाद एक्सपेक्टेशन ये है हुकूमत की, तवक्को ये है कि एक लड़ाई पड़ जाएगी तहरीक इंसाफ के अंदर, दाखिली जंग और ये तमाम। और फिर जब इनसे जो चीज़ अचीव करनी है वो होने के बाद अगले स्टेप पे शाह महमूद कुरैशी जो है उनकी रिहाई आ जाएगी। उनकी रिहाई तो नहीं आई, उनका एक बयान आ गया। सही, वो जो शाह महमूद कुरैशी जिनको कोई गुफ्तगू नहीं करने दी जाती थी, पुलिस मैन हैंडल करती थी, इधर उधर ले जाती थी, उन्होंने अपने हाथ पे एक पर्ची रखी हुई थी, उसके ऊपर उनके टॉकिंग पॉइंट्स मौजूद थे और वो देखकर गुफ्तगू कर रहे थे। ना कोई वीडियो बनाने से रोक रहा था, ना वीडियो आगे ले जाने से, शाया करने से, पब्लिश करने से रोक रहा था। वो सारी जो है सिलसिला हुआ। अब इसमें बहुत सारी परतें ऐसी हैं जो शायद अभी खुलना बाकी हैं, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि जो हुई हैं इस दौरान। और उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर पार्टी ने फिर उनको ओन कर लिया बाद में। लेकिन मेरी जो इतला है फ्रॉम डे 1 जी, मैं इस खबर के ऊपर कायम, और इसमें इस खबर को अगर झुटलाना है या करना है तो 3-4 ऐसे लोग हैं जो ऑन रिकॉर्ड इसके ऊपर हल्फ उठा के या सिद्के दिल से या उससे बता दें कि जनाब ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ था, तो आई स्टैंड डाउन। सही, मामला ये है कि बुशरा बीबी की रिहाई के बाद बुशरा बीबी ने जो सारी CID इकट्ठी की, इमरान खान साहब को वो बताती रही। इमरान खान साहब को ऑल अलोंग जो 4 अक्टूबर वाला मामला है, मेरी इतला ये है कि 4 अक्टूबर के नंबर ऑफ पीपल के ऊपर इमरान खान को मिसगाइड किया गया था जी। और बहरहाल उसके नतीजे में हुआ ये कि फाइनल कॉल का ये सारा मामला सामने आ गया। लेकिन फाइनल कॉल में मेरी इतला के मुताबिक वहाँ पर मुलाकातों में जो लोग मौजूद रहे हैं, जिनके सामने ये सबसे पहले ओरिजिनली 13 नवंबर के अराउंड ये बात हुई थी, उसमें फैसल चौधरी साहब थे, उसमें अलीमा खान साहिबा थी, उसमें सलमान अकरम राजा थे और उसमें 1-2 और मज़ीद लोग थे। इमरान खान ने इस फाइनल कॉल के हवाले से वेन्यू अनाउंस नहीं किया था। सही, ये तो बाद में जब हो गया तो उसको ओन तो कर लिया ना कि ठीक है, नहीं वहाँ नहीं तो वहाँ से। लेकिन आगाज़ में ये कहा था कि आपने इस्लामाबाद अनाउंस करना है, आपने मकाम अनाउंस नहीं करना। सही, और यही ये बात सेंस भी बनाती है कि जब आपने कमेटी बना दी कि इनसे बातचीत करनी है, तो आपने कुछ सरप्राइजेस मजीद रखने थे ना, मकाम भी नहीं बताना था, वो भी नहीं करना था। हो सकता है कि जहन में कहीं हो डी चौक, लेकिन क्लियर इंस्ट्रक्शन ये थी मेरी इतला के मुताबिक, ये जिन अशखास के साथ मुलाकात हुई थी, इमरान खान ने कहा था कि आप लोगों ने इस्लामाबाद अनाउंस करना है, वेन्यू अनाउंस नहीं करना, डी चौक। डी चौक की अनाउंसमेंट जो है वो सबसे पहले PTI के लोगों ने बुशरा बीबी के मुंह से सुनी थी जब वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में उन्होंने मीटिंग पहली शेयर की। अब उस मीटिंग के ऊपर आ जाएं। मीटिंग्स हुई हैं मुख्तलिफ किस्म की। एक हुई है तहरीक इंसाफ की जो टॉप क़यादत है, यानी जो सबसे बड़े करता धरता है, जिसमें अली अमीन गंडापुर हैं, जिसमें सलमान अकरम राजा हैं, जिसमें बैरिस्टर गौहर है, शेख वकास अकरम, हाँ शेख वकास अकरम, साहबजादा हामिद रजा थे, असद कैसर थे, शिबली फराज थे, उमर अयूब थे,
ملک احمد خان بچر، یہ سارے لوگ جو ایک ٹاپ ایک جو آغاز والی میٹنگ تھی نا، اس میٹنگ میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جو لینگویج یوز ہوئی ہے نا، اس کے بارے میں دیر از نو سیکنڈ اوپینین اباؤٹ اٹ، کہ انتہائی ڈیروگیٹری، تحقیر آمیز طریقے سے پارٹی کے، اور وہ ان کا بشرا بی بی کا غصہ ہو سکتا ہے، سال ایک کے قریب یا 8-9 مہینے 10 مہینے انہوں نے بھی جیل میں گزارے، ہاں، تو وہ جو انہوں نے جیل میں گزارا اس کا غصہ، کہ اس دوران باہر والے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے تھے کیا نہیں، اس کے اوپر غصہ ہو سکتا ہے، انہوں نے ان کا جو بیسٹ ایکسپریشن تھا اس سے اظہار کر دیا، لیکن تمام لوگ میٹنگ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئے جس وقت، یعنی آپ دیکھیں جن کے حوالے ہے پارٹی، جو سب سے بڑے عہدوں پر لوگ موجود ہیں، اس میٹنگ میں بشرا بی بی کا ایک جملہ یہ تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے کون کون لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں، صحیح، تو سارے لوگ جو ہیں وہ حیران ہو گئے اس بات پہ کہ یہ کس، سب پر ہی شک کر دیا، نہیں آگے سے سنیں، آگے سے جواب ایک صاحب نے اس میٹنگ میں یہ دیا کہ بی بی ہم جتنے بھی لوگ ہیں جی ون وے اور دی ادر رابطے میں ہیں، اور عمران خان صاحب کی نالج میں ہے، صحیح، ان کے کہنے پر ہے، ان کے اعتماد سے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے تذکرتاً کہا کہ نہیں، میں ان رابطوں کی بات کر رہی ہوں جن کا علم نہیں ہے، اور وہ پوائنٹڈ تھا میرے خیال میں یا میری اطلاع کے مطابق 2 بندوں کے متعلق، ابھی میں فی الحال چلے ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، 2 لوگوں کے متعلق کیا تھا، صحیح۔ اچھا، اس میٹنگ کے اوپر ہی ایک آلریڈی ٹینشن تھی، دوسرا میٹنگ میں بشرا بی بی جو ہے وہ نام بھی کنفیوز کر گئی تھی، اچھا، یعنی ایک پارٹی کے شخص کو پارٹی کے ایک اور شخص کے متعلق جو کہ سینٹ کا ممبر ہے، جو وہاں پہ موجود نہیں تھا، وہ سمجھ کے ان کو جناب انہوں نے پوری قصہ سنا دیا اور کہہ دیا، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بی بی میں بوندی ہوں، وہ تو وہ ہیں دوسرے، آپ مجھے اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر جب میری اطلاع کے مطابق یہ سب جب گیج ہوا، چند جملے میں تھوڑے سے جو ہے نا وہ روک لیتا ہوں اس میں، وہ لوگوں کے جذبات بھی جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، یکدم بہت کر متاثر جاتے ہو جاتے ہیں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے کوئی حوصلہ افزا قسم کی بات نہیں کی تھی جب پلاننگ سٹیج میں تھی یہ فائنل کال، صحیح۔ پنجاب کے لوگوں نے سب سے پہلی ملاقات بھی بشرا بی بی نے پنجاب کے لوگوں سے 2 3 4 چیزیں انہوں نے سامنے رکھی تھی، نہیں میں وہ پیڑ والی پنڈال والی بات نہیں کر رہا، یہ میں کلوز ڈور والی بات کر رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ نہیں، اس قسم کے مسائل ہیں، لوگوں کو لانا، یا تو ہم پہلے آ جائیں، ثوابی آ جائیں، ایسے یہ بات تو کنفرم بھی کیا عامر رضا صاحب نے میرے ساتھ انٹرویو میں، کہ ہم ثوابی آ جاتے ہیں، وہاں خیمہ بستی لگا لیتے ہیں، جب آپ لوگ آئیں گے تو شامل ہوں گے اور سارے اکٹھے ایک ریلی کی صورت میں جائیں گے۔ اس تجویز کو ناک ڈاؤن کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ آنا ہے۔ پھر جب یہ سب کچھ کہا گیا نا تو کہا کہ نہیں اس طرح مسائل آئیں گے، تو ان پہ ایک جملہ ان کا یہ تھا کہ آپ کو توکل نہیں ہے، تو یہ والی بات بھی ہوئی تھی۔ اس سے آنورڈ بھی کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ بہرحال انہی میٹنگز کے دوران جب وہ پنجاب والوں سے میٹنگ ہو رہی تھی، جب یہ کلوز ڈور میٹنگ ہو رہی تھی، پھر جو اٹک، چکوال، راول پنڈی، جیلم، ادھر کے لوگوں کے 32 لوگ تھے، ان میں سے میرا خیال ہے 22 لوگ پریزنٹ تھے۔ ان ملاقاتوں میں بھی بشرا بی بی جو ہیں، انہوں نے جو الفاظ اور جو چیزیں استعمال کی، جس میں کہا شرم نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، حیا نہیں ہے، اور یہ بے شرمی ہے، جس کے نام پہ ووٹ لے کے رائے، کچھ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، یہ ساری چیزیں۔ پھر کچھ گروپس کے متعلق بشرا بی بی نے نام لے کے کہا، یہ کون سے کہانی چل رہی ہے، حافظ فرحت عباس گروپ، آن عباس بپی گروپ، فلانا گروپنگ کے اوپر جو ہے وہ پارٹی کے اندر بات کی۔ اور پھر ان میں سے یہ جن صاحبان کے میں نے نام لیے، ان میں سے ایک کا نام لے کے گدھ قرار دیا گیا کہ نوچ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اور جس کے نام پہ ووٹ لے کے آئے اس کے لیے۔ اچھا، یہ ان کا غصے کا اظہار تھا۔ کچھ لوگوں نے they did not take it down well، اور اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے اپنے اس کے اوپر نہیں کوئی ایجیٹیٹ کیا تھا، انہوں نے اوور آل ان الفاظ اور اس کے اوپر کچھ ریزنٹمنٹ کا اظہار کیا تھا۔
اور خاص طور پہ پھر جب یہ سارا ایپیسوڈ ہوا، اب آپ اپنے ذہن میں سوچیں کہ جب سب کچھ ہوا نا، تو میری اطلاع یہ ہے کہ پارٹی کے لوگوں نے جا کے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، ان کو ان ملاقاتوں کا احوال، جو بشرا بی بی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، وہ احوال سنایا، اور عمران خان صاحب نے اس پہ حیرت کا اظہار کیا کہ بشرا بی بی چیئر کیسے کر رہی ہیں میٹنگز، وہ تو پارٹی چیئرمین کو کرنی چاہیے، وہ بیرسٹر گوہر ہے۔ تو یہ اطلاع واپس پہنچائی گئی بشرا بی بی تک کہ وہ چیئر جو ہے نا وہ انہوں نے کرنی ہے، لیکن وہ انہوں نے چیئر کرنا جاری رکھا میٹنگز کو۔ اور پھر اسی تمام وقت کے دوران جو ہے وہ اطلاع یہ بھی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے، میری اطلاع کے مطابق یہ منع کیا گیا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ لانگ مارچ کے ساتھ اسلام آباد نہیں آئیں گی۔ یہ ڈیسیجن، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ڈیسیجن بشرا بی بی کا اپنا تھا کہ وہ آئیں گی۔ پہلے دن یہ خبر بھی آئی تھی گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان اس پر لڑائی بھی ہوئی ہے، وہ ایک علیحدہ وہ ہے، میری اطلاع یہ ہے 24 کی صبح کو، اور میں ظاہر ہے کہ آئی ایم ریلائنگ آن سم سورسز جن، کیونکہ میں خود وہاں پہ تو یہ موجود میڈیا میں نہیں تھا رپورٹ نا، ہوا تھا نا، میں وہاں پر اس مقام پر موجود نہیں تھا نا، میں تو صرف ان پہ ریلائی کر رہا ہوں جو اس تمام پروسیس کا حصہ تھے، اور ان سے ملنے والی اطلاع کے بنیاد کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے تک یہ اطلاع پہنچی ہے کہ بشرا بی بی کو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا تھا، انسٹرکشن دی گئی تھی، پیغام پہنچایا گیا تھا کہ آپ نے نہیں آنا، یہ بشرا بی بی کا ڈیسیجن تھا کہ نہیں میں آؤں گی، اور وہ پھر لانگ مارچ کے ساتھ آئیں۔ اس دوران جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس کے مذاکرات سے تحریک انصاف جتنا مرضی انکار کرتی رہے، مذاکرات ہوئے، حکومت کے ساتھ بھی ہوئے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوئے، کچھ چیزیں آفر سامنے رکھی گئیں رہائی والے معاملات پہ، اس کے اوپر ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہوا۔ عمران خان صاحب کے لیے اڈیالہ جیل کا جو دروازہ ہے وہ ایسے نہیں کھلا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہے ان کو ملاقات کے لیے جیل سے کال کہ خان صاحب آپ سے ملنا چاہتا ہوں، یعنی عمران خان نے کہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو بلائیں ملاقات کے لیے۔ وہ جو محسن نقوی کا رابطہ ہوا تھا وہ الگ تھا، بہت سارے رابطے ہیں، لیکن بھائی وہ جو بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہے نا، جب یہ سوال بعد میں ایک میٹنگ میں ہوا جس پہ اعتراض ہو رہا تھا یہ کس طرح جا کے ملاقاتیں کرتے ہیں اور یہ کون رابطے، کون کہاں سے آتا ہے، کس طریقے سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو اس میں میرے سورسز کے مطابق بیرسٹر گوہر نے یہ کہا کہ مجھے خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ آپ ملنے کے لیے آئے، اور پھر میں ملنے کے لیے گیا۔ صحیح، پھر بیرسٹر سیف کا اس تمام معاملے میں موجود ہونا یہ ایک علیحدہ سے کوشچن ہے، دونوں اور ایک اکٹھے وہ ہے ملنے اس کے اوپر میں کچھ چیزیں کر رہا ہوں، بات وغیرہ کر رہا ہوں، وہ آ جائے گی تو پھر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن ان لوگوں نے عمران خان صاحب سے جب دن میں ملاقات کی، اس ملاقات کے بعد یہ صرف یہ نہیں کہ ان کے لیے اڈیالہ جیل کا راستہ کھلا تھا، پھر یہ دھرنے کی جو لوگ آ رہے تھے وہاں پر جا کے ان کی ادھر بھی ملاقات ہوئی۔ پھر دوبارہ ایک پروسیس چلا، کے پی ہاؤس اور لیفٹ رائٹ کچھ ملاقاتیں چل رہی تھیں، ان ملاقاتوں کے بعد عمران خان صاحب سے دوبارہ ملاقات کے لیے بیرسٹر گوہر گئے، اور بیرسٹر گوہر نے جو ملاقات کی اس میں سب کو معلوم ہے وہ موبائل فون قصہ 5 منٹ کی خان صاحب کو گفتگو کرنا چاہتے تھے، بیرسٹر گوہر کے موبائل پہ کرنا چاہتے تھے، کسی تھرڈ پارٹی کے موبائل پہ نہیں کہ ایڈٹ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، یا پیغام محفوظ کر لیں گے، سیل کچھ میں اس قسم ریکارڈ کا۔ کروانا یا سپرنٹینڈنٹ کے تو وہ سارے اس میں جناب کہ خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ پھر یہ کہ پبلک ہو جائے گا، دنیا بھر میں چلے گا، میڈیا پہ چل جائے گا، اور سوشل میڈیا کے اوپر تو ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ وائرل پیغام ہوگا عمران خان کی تصویر، اور وہی تو روکنی ہے موجودہ حالت، اور اس میں وہ دیکھ لیں گے، تو وہ معاملہ ایسے ناک ڈاؤن ہوا۔ لیکن میری اطلاع یہ ہے بعد میں اب ظاہر ہے کہ جو بھی کوئی بندہ اس کے اوپر وہ کر لے کہ نہیں فلاں وجہ سے یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا ہے، بیرسٹر گوہر کو کلیئر ٹرمز میں عمران خان نے اس بات سے ایگری کر کے بھیجا تھا، ایگری ہو کر پیغام بھیجا تھا کہ آپ جائیں میری طرف سے کہہ دیں کہ سنگجانی بیٹھ جائیں۔ اور جب بیرسٹر گوہر آئے تو ان کی اس بات کو ٹرسٹ نہیں کیا گیا، اور میری اطلاع یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو یہ بھی کہ یہ پیغام عمران خان کا نہیں ہے۔ صحیح، اور آن ورڈ پھر ایسا ہوا کہ ایک میٹنگ میں سلمان اکرم راجہ نے بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اور بیرسٹر گوہر کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے، یہ 26 کے 2 دن کے بعد کی بات ہے، جو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگز وغیرہ چل رہی تھی، اور اس میں بھی بشرا بی بی جو ہیں، میری اطلاع یہ ہے
کہ وہ کمرے میں موجود تھیں, وہ بات نہیں کر رہی تھیں, اور جو کچھ لوگ ہیں وہ آن لائن انہوں نے اس کو اٹینڈ کیا تھا, تو کیمرے میں بھی بشریٰ بی بی نہیں تھی. صحیح. کیمرہ بھی ان کی طرف نہیں رکھا گیا تھا. درمیان میں یہ میری اطلاع ضرور ہے کہ بشریٰ بی بی نے چٹ کے اوپر ہاتھ سے ایک سوال لکھ کر علی امین گنڈا پور کو پہنچایا, اور علی امین گنڈا پور نے وہ سوال بشریٰ بی بی کے بہاف پر وہاں پر کچھ شرکا سے کیا. تو وہ جو معاملہ تھا اس میں بیرسٹر گوہر کی اس ایپیسوڈ پہ سلمان اکرم راجہ نے میری اطلاع کے مطابق یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے پارٹی سونپی ہوئی ہے, پارٹی چیئرمین بنایا ہوا ہے, اور وہ عمران خان کا کوئی پیغام لے کر آئیں اور آپ یہ کہیں گے ہم اس پہ پیغام پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. ہاؤ کین یو ناٹ ٹرسٹ یور اون پارٹی چیئرمین؟ صحیح. یہاں تک بھی, جس کی آپ ممبر بھی نہیں ہیں, یہاں تک بھی معاملہ ہوا ہے. اور اس سارے کی آفٹر میتھ میں پھر فائر فائٹنگ کیا جانا بشریٰ بی بی کی طرف سے کہ اپنی جو ترجمان ہیں مشال, انہوں نے کچھ لوگوں سے رابطے بھی کیے بشریٰ بی بی کا ورشن پہنچانے کے لیے کہ اس رات یہ ہوا تھا, یہ نہیں ہوا تھا. سو شی از ٹچی اباؤٹ اٹ. بٹ دا پوائنٹ از کہ اس تمام کہانی میں, اس تمام سیاسی معاملے میں, اگر تو بشریٰ بی بی نے سیاست کرنی ہے یا سیاسی کردار ہے ان کا, یا وہ پارٹی کو لیڈ کرنا چاہتی ہیں یا کرنا چاہ رہی ہیں عمران خان کی ایبسنس میں, وہ اب طریقہ کار تو وہ چلے گا, تو وہ جیل کے سیل سے, اڈیالہ جیل کے, وہاں سے آئے گا پیغام جس کو تجویز کی جائے گی, وہ تو پارٹی انسٹرکشنز اس کے مطابق چلیں گی. لیکن آپ کلیریفائی کرنے, اور جب بار بار آپ اپنی صفائی دیتے ہیں, وہ ہے نا خطا کار سمجھے گی دنیا تجھے, تو اتنی بھی زیادہ صفائی نہ دے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو, یہ ظاہر ہے کہ ایک کوشچن موجود ہے نا, وہ چل رہے ہیں. اور پھر مشال یوسف زئی کو جس طریقے سے وہ چلا ان کا, جیسے ہی شہزاد اقبال کے ساتھ, تو اس کے فوراً بعد ان کو پتہ چلا کہ ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا. اب بشریٰ بی بی کی یہ ویڈیو آئی ہے. مزید بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک چومکھی جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے, اور اس میں ابھی بھی ایک مسٹیریس کردار کے طور پر بشریٰ بی بی موجود ہیں, جن کے بارے میں ایکسیس ظاہر ہے کا ایک تو مسئلہ ہے, دوسرا ظاہر ہے کہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک لمیٹڈ ورژن سامنے آتا ہے. یہ جو سٹوری ہے میں نے آپ کو سنائی ہے, اس کو میں نے تھوڑا سا فلٹر کر کے, کیونکہ یہ ضرور میرے ذہن میں موجود ہے کہ جب آپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے, بات آپ کی پکے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ظاہر ہے کہ لوگوں کے اپنے سیاسی مفادات بھی ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ تک فلٹر کر کے وہی انفارمیشن پہنچ رہی ہو جو ایکچوئل یا ادر سائڈ آف سٹوری نہیں ہے. اس میں ایک اور ورژن جو بشریٰ بی بی کی سائڈ کا ہوگا تو وہ بھی ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں ہوگا. فی الوقت میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس تمام معاملے میں بشریٰ بی بی کا جو رول ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور ان پر فیصل واوڈہ کی جو تنقید ہے یا حکومت کی تنقید ہے وہ اس سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ وہی تنقید ان کو اور زیادہ سالڈ کر رہی ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.